ایک مووی آئی ہے ابھی ماہرہ خان اور ہمایوں سعید کی, اچھا لو گرو. اچھا میں نہیں دیکھی. ماہرہ ہیروئن ہے, اچھا ہمایوں سعید ہیرو ہیں. تو اس میں کون سی نئی بات کون سی؟ نئی بات واٹ از ڈفرنٹ. وہ کہتے ہیں بہت سن لی تیری تقریر مولانا مگر پھر بھی نہیں بدلی میری تقدیر مولانا. ہم نے تو فردوس جمال صاحب نے بار بار کرٹیسائز کیا وہ نہیں آتے ہو, تم ہیروئن نہیں ہو, تم ہیرو نہیں آتے ہو. اب وہ ہر دوسری مووی کے اندر ہیرو اور ہیروئن ہی آ رہے ہیں یار. تو مطلب ان کا اپنا ظرف ہے, وہ اپنی خون نہ بدلیں گے, ہم اپنی وجہ کیوں بدلیں؟ تو اس جملے کو جو تنقید آپ نے کی تھی اس کو واپس تو نہیں لیں گے جو ماہرہ خان پہ تھی یا ہمایوں سعید پہ تھی؟ نہیں تنقید تو مطلب ہے میں نے صحیح کی تھی, مگر ابھی بھی میں صحیح سمجھ. آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں اس پہ آپ؟ ہاں تو یار اگر آپ کسی بنمانس کو اچھے کپڑے پہنا کر لے آئیں گے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے, یا کسی بھی بندے کو کوئی بھی کپڑے پہنا کر لے آئیں, وہ آپ کی چوائس ہے. مطلب وہ آپ کو اس میں کوئی چیز نظر آتی ہوگی نا, تو آپ نے اس کو ڈیکوریٹ کر کے تو آپ لے آئے, تو وہ آپ کا عمل ہے. وہ میرا پسند کرنا وہ میرا عمل ہے, میں اس کو کروں نہ کروں میرا اختیار ہے نا. مجھے وہ نہیں, مجھے اس کے اندر نظر آ رہا ہے, آپ کو نہیں نظر آ رہا. آپ کو اس کی اچھائی نظر آتی ہے آپ کو سامنے, مجھے نہیں نظر آ رہی. اب میں آپ کی آنکھیں تو نہیں لگا سکتا. فیئر انف نہ آپ میری آنکھیں, مجھے جو نظر آ رہا ہے آپ کو مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ خوش ہوں کہ میری بات سمجھنی محال ہے. تو میں اگر آپ کو کوئی چیز نہیں نظر آ رہی تو میں آپ کو دکھا نہیں سکتا, اور جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ میں آپ کو نہیں دکھا سکتا. وہ مجھے نظر آ رہا ہے تو ضروری آپ کہیں گے کہ جی مجھے چونکہ یہ چیز اچھی لگتی ہے آپ کو بھی اچھی لگنی چاہیے. یہ کرٹن ہے مثلا, آپ کو اچھا لگ رہا ہے مجھے نہیں لگ رہا, تو زبردستی آپ کسی بھی اپنی رائے مسلط نہیں کی جا سکتی. کیوں کریں آپ بھائی؟ بالکل صحیح, فیئر انف. دیکھیے میرے آج کے اس پوڈ کاسٹ کا ایجنڈا یہ تھا کہ آپ جیسا جو لیجنڈری آرٹسٹ ہے جس نے اپنی عمر کا ایک حصہ, کہتے ہیں یہ نصف صدی کا قصہ ہے, 2-4 برس کی بات نہیں, ایک عرصہ دیا ہے, تو وہ شوبز انڈسٹری کی پرتوں کو جیسے کھول سکتا ہے, بتا سکتا ہے, اس کے اوپر ذرا کلیئرٹی اور ویورز کو بھی پتہ چلے نا, کیونکہ ہمارے لیے تو بڑے انفارچونیٹ انسیڈنٹس ہوئے ہیں. یہ لاسٹ پارٹ آف مائی پوڈ کاسٹ فردوس جمال صاحب, یہ جو چکا چوند ہے, روشنیاں ہیں, اس کے پیچھے کو بہت تاریکی ہوتی ہے اور ڈارک لائف ہے. نظر آ رہا ہے پیچھے, دیکھو کیا ہے, نظر آ رہا ہے ابھی آپ کے سامنے پیچھے کیا ہے. ہاں یہ کچھ چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بہت ویزیبل نہیں ہے نا, اٹس ڈارک. فریم سے باہر تو اندھیرا ہے نا, یہاں روشنی. یہی لائف ہے, جہاں آپ ہو وہ جگہ روشن ہے, باقی اندھیرا ہے. اس میں آپ کو لائٹ جلانی پڑتی ہے. اچھا, دیکھنا پڑتا ہے, آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں. جیسے اب کیا ہے, ہاں یہاں کیمرہ پڑا ہوا ہے, یہاں یہ ہے, یعنی آپ کو کانسنٹریٹ کرنا پڑتا ہے. یہاں میں کانسنٹریٹ نہیں کر رہا کیونکہ لائٹ ہے یہاں پہ. تو جہاں لائٹ نہیں ہوگی وہاں آپ کو لائٹ جلانی پڑے گی, روشنی کرنی پڑے گی نا, ورنہ آپ کو ٹھوکر کھائیں گے, گر جائیں گے, زخمی ہو جائیں گے, کیونکہ نظر کچھ نہیں آ رہا نا. تو اس لیے آپ کو پہلے روشنی کرنی اپنی, اسی طرح بندے کو اپنے اندر پہلے روشنی کرنی پڑتی ہے, پہلے اپنے آپ کو لائٹ بنانا پڑتا ہے, پھر نظر آتی ہیں بہت ساری چیزیں. اب اگر مجھے کسی میں لائٹ نظر نہیں آ رہی تو اس کا میں تو ذمہ دار نہیں ہوں نا, اس کو اپنے اندر لائٹ پیدا کرنی چاہیے. تو شوبز میں آنے والی جو خواتین اور حضرات ہیں وہ کیا کریں پھر سر؟ ہاؤ ٹو ڈیل ود دس؟ یہ لائٹ جلائیں نا, بہت ساری پاپولیرٹی کو, ستائش کو, اپریسیشن کو, چکا چوند کو سنبھالنا بھی تو بہت مشکل ہے نا سر. وہ یار وہی ظرف ہے نا, ظرف پیدا کریں نا, اپنے آپ کو جذب کریں, جس کو ہم کہتے ہیں نا جذب, اپنے اندر جذب کریں. جب آپ لائٹ کو ریفلیکٹ ہی کرتے رہیں گے آپ کے اندر اندھیرا ہوگا. جب آپ لائٹ کو ایبزارب کریں گے آپ خود روشن ہو جائیں گے. تو بجائے اس کے کہ آپ لائٹ لے کر روشنی کریں, اپنے آپ کو لائٹ بنائیں تو سب روشن ہو جائے گا, آپ بھی روشن ہو جائیں گے, چیزیں بھی روشن ہو جائیں گی. Is it that simple? It's not that simple, but one has to do it. One must do it. جو
ایسپائرنٹس ہیں, ینگ ایسپائرنٹس خاص طور پہ لڑکیاں آنا چاہتی ہیں اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. تو جب آپ اپنے بن جائیں گے نا, ٹھیک, سب کے ہو جائیں گے. جو بچیاں آنا چاہ رہی ہیں, نئی لڑکیاں آنا چاہ رہی ہیں, ان کو کیا مشورہ ہے فردوس جمال صاحب کا؟ عزم کے ساتھ آئیں, صحیح راستے سے آئیں. اور عزم کیا ہونا چاہیے, اور صحیح راستہ کیا ہے؟ صحیح راستے جس کو ہم اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں. وہ صراط مستقیم کیا ہے سر؟ صراط مستقیم سچائی کے ساتھ, محنت کے ساتھ, اور اپنے کام پہ کنسنٹریٹ کریں, اپنا پوٹینشیل جو ہے نا اس کو استعمال کریں. ایسے لوگوں کی گنجائش ہے؟ بالکل ہے, کیوں نہیں ہے. ہمارے ساتھ عظمیٰ آپا نے بھی کام کیا ہے, ہمارے ساتھ روحی بانو بھی کام کرتی, خالدہ ریاست نے بھی کیا ہے, جتنی بھی بہت بڑی بڑی آرٹسٹ ہیں. گون از دا ٹائم ناؤ سر. نہیں, کوئی ٹائم وہی ہے. بات صرف اتنی ہے کہ آپ کا عزم کیا ہے, آپ نے کام کرنا ہے یا کرپشن کرنی ہے. دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. آپ کام کریں گے, کام سے آپ روشن ہو جائیں گے, گلو آپ کے چہرے پہ آئے گی, لوگ آپ کا احترام کرنا شروع کر دیں گے. صاحب, جہاں پری کوالیفیکیشن کرائٹیریا ہی آپ کی شکل و صورت ہو, آپ کا گلیمر ہو, کام نہ ہو, تو وہاں پہ کیا کریں پھر؟ گلیمر اور شکل و صورت اور آپ کا پوٹینشیل, اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. یہ روشنی ہے, آپ نے بے روشن کر دیا نا, اس کو مزید آپ روشن نہیں کر سکتے. اس لائٹ کو یہ خود بتا رہی ہے کہ میں ہوں. تو اس لیے جو روشن ضمیر لوگ ہیں, جن کے اندر روشن ہے, جن کا ذہن, جن کا دل روشن ہے, ان کی روشنی ان کی آنکھوں سے جھلک رہی ہوتی ہے. ٹھیک. تو اس کو ضرورت ہی نہیں ہوتی کسی کرپشن کی. ہمارے ساتھ کئی مثالیں, مجھے تو یہ تقریباً 50 سال ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے, آدھی صدی کا قصہ ہے, 2-4 برس کی بات نہیں. تو میرے ساتھ تو اس طرح کئی خواتین نے, کئی اصحاب نے, مردوں نے کام کیا ہے جو بڑی روشن ضمیر تھے, اور ان کی طرف ذہن بھی نہیں جاتا, ان سے کوئی بات کرتے ہوئے بھی میں نے تو خیر ہمیشہ, چاہے وہ اچھی ہے, بری ہے, اچھا ہے, برا ہے, جو بھی بندہ بندی جو بھی ہے, میں نے سب کا احترام کیا ہے. سب کو اس کرائٹیریا میں نہیں دیکھا کہ یہ کون ہے, کدھر سے آیا ہے. میں نے سب کو انسان سمجھا ہے. جتنے میرے کولیگ خواتین بھی یا مرد حضرات بھی, میں نے سب کے ساتھ احترام کے ساتھ کام کیا ہے. سب کی عزت سب کو دی ہے, اور خاص طور پہ خواتین کو بڑا احترام میں نے دیا. کسی پہ, چونکہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں, آپ کے اختیار میں ہے, تو آپ کسی کی مجبوری کا فائدہ کیوں اٹھاتے ہیں؟ ٹھیک, کہ یار چلو ایک بندہ آیا ہے, اس کو کام چاہیے, تو میں اس سے کہوں یار مجھے 100 روپیہ دو, میں تمہیں اسٹوڈیو میں اندر لے جاتا ہوں. یہ تو کمینگی ہے نا. ٹھیک. اگر وہ آیا ہے اور اس کی خواہش ہے, تو اس کی خواہش پوری, تمہارا کیا جاتا ہے؟ میں اگر کسی کو یہاں اسٹوڈیو میں لے آؤں, بٹھا دوں یہاں پہ, میرا کیا جاتا ہے یار؟ اتنا تو سوچ لو. وہ خوش ہو جائے گا, ٹھیک, وہ مجھے دعا دے دے گا, تو اتنا تو آپ کر سکتے ہو نا. دے دو, کسی کو دے سکتے ہو, یہ تو ایڈوائس ہے. سب کچھ دے دو. نہیں دے سکتے, کسی سے کوئی اچھی بات ہی کہہ دو. گریٹ, یہ تو کر سکتے ہو. یہ تو ایڈوائس ہے سر, کام لینے والوں اور کام دینے والوں کے لیے. ٹھیک. ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر ہے, کہتے کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا, یا مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے. آج ہم عائشہ خان صاحبہ کو, حمیرہ اصغر کو یاد کر رہے ہیں, جب 9 مہینے لاش پڑی رہی ایک ویران اندھیرے کمرے کے اندر, تو کسی کو پتہ بھی نہیں تھا. عائشہ خان صاحبہ کی میت اور یہ بریکنگ نیوز ٹی وی پہ چلنے سے پہلے کسی کو وہ یاد ہی نہیں تھی. تو یہ جو ایکٹرز اور ایکٹریسز ہیں جو بڑے نامی گرامی اور ٹی وی پہ پردہ اسکرین کے اوپر جلوہ کر رہے, ان کے مرنے کے بعد ہی کیوں یاد آتا ہے سر؟ بات یہ ہے کہ آپ نے کتنے لوگ اپنائے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر میں نے آپ کے ساتھ, میرا ایک تعلق مثلا ایک ہے دوستی کا, اگر بن جاتا, تو میں آپ کو دن میں ایک بار ضرور ٹیلی فون کروں گا, یا آپ مجھے کریں گے. تعلق بن گیا نا. ٹھیک. تو پہلے آپ یہ تعلق تو استوار کریں نا. اگر آپ مجھے صرف اس لیے بلا رہے ہیں کہ آپ میرے ساتھ پوڈ کاسٹ کریں, تو پوڈ کاسٹ کر لیا, میں اپنے گھر چلا گیا, آپ اپنے گھر چلے گئے, میرا آپ کا کیا تعلق ہے؟ لیکن اگر آپ میرے دوست بنتے ہو, فردوس صاحب میں آپ کے ساتھ دن میں ایک بار بات کر لیا کروں, بسم اللہ, تو آپ کو میری خبر رہے گی. بالکل صحیح.
ایکچولی آپ مجھ سے بات نہیں کر رہے, آپ اپنی خبر مجھے دے رہے ہیں اور میری خبر لے رہے ہیں. آپ اپنی موجودگی کا احساس مجھے دلا رہے ہیں اور مجھے میری موجودگی کا احساس دلا رہے ہیں, اس لیے کہ ہم زندہ ہیں, ہم ایک تعلق رکھتے ہیں. تو کچھ زندگی میں ایک دو بندے ایسے ساتھ رکھا کریں جو آپ کی خیر خبر, آپ کی خیریت پوچھ لیا کریں. اگر آپ صرف اپنی ذات تک محدود ہو جائیں گے اور اپنی ذات کی خول میں بند ہو جائیں گے تو پھر اسی طرح آپ کی 9-10 دن لاش پڑی رہے گی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. کوئی تو کسی کو تو ساتھ رکھو نا یار, جو آپ کی خبر خیر خبر لے, کم از کم ٹیلی فون پہ ہی کہ یار کیا حال ہے فردوس صاحب, ٹھیک ہے آپ. اس طرح کافی لوگ ہیں جن کو میں بھی پوچھتا ہوں, وہی مجھے پوچھتے ہیں. تو اگر آپ سب سے کٹ جائیں گے, آپ ایک رابطہ ہی توڑ لیں گے, آپ سوسائٹی سے الگ ہو جائیں گے اور یہ گلا کریں گے کہ جی میرا کوئی نہیں پوچھتا تو میں کسی کا کیوں پوچھوں, تو گویا آپ نے اپنے آپ کو سوسائٹی سے, ماحول سے کاٹ دیا ہے. تو پھر اسی طرح ایک دن بندہ پڑا ہوگا, کوئی پوچھتا بھی, لاش 10 دن پرانی ہو جائے گی, مہینہ پرانی ہو جائے گی. ہو سکتا ہے گرمی حالات سے تنگ ہو سکتا ہے ڈپریشن ہو یار, ایک ہو سکتا ہے خودکشی کر لی ہو, کر بھی لے, معاشرتی بے حسی سے تنگ آ کے. اور بھائی ایک آدھ بندہ تو زندگی میں رکھو نا, کوئی جو پوچھنے والا تو ہو نا آپ کا. دن میں ایک بار آپ کا کیا حال ہے ٹیلی فون کے, چاہے آپ کا بیٹا نہ ہو, آپ کا رشتہ دار نہ ہو, آپ کا کوئی جاننے والا ہو. ایسے کئی لوگ ہیں جو مجھے فون کرتے ہیں, فردوس صاحب کیا حال ہے, ٹھیک ہے, بس اتنی سی بات, ہاں میں ٹھیک ہوں, اوکے, ختم. چونکہ وہ کیا ہے, یہ آپ اپنی ایک ریلیشن شپ ہے نا آپ کی, کہ آپ کتنے لوگ محسوس کرتے, تو اس لیے آپ اس طرح نہیں مریں گے. چونکہ جب آپ کال کا جواب نہیں دیں گے تو پوچھے کہ جی کیا ٹیلی فون بند ہے, کیا وجہ ہے, وہ بیل جا رہی ہے, جواب نہیں دے رہے. تو کچھ تو لوگوں کو اپنا لے نا, کچھ تو ایسے بنا لیں جو آپ کی دن میں 1-2 بار, مطلب ایسے ہے, السلام علیکم, ہیلو جی فردوس صاحب کیا حال ہے, ٹھیک حال ہے, اچھا السلام علیکم, ختم. اب میں نہ ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ کس لیے فون کیا تھا, یا مجھے پتہ ہے کیوں کیا تھا, صرف وہ یہ جاننے کے لیے از آل رائٹ. تو یہ 2 بندے ایسے رکھنے چاہیے. فردوس صاحب, جیسے آپ نے کہا اٹس بین 50 ایئرز ناؤ, 50 سال, اپنے مداحوں کو, چاہنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام کیا ہم نے دینا ہے, میں کوئی مطلب فلاسفر یا کوئی وہ ناصح تو نہیں ہوں. بس یہی ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ پوری سچائی سے کریں, جہاں آپ ہیں پوری سچائی کے ساتھ رہیں, اور آس پاس کا خیال رکھیں. مطلب جو آپ سے وابستہ لوگ ہیں سب کا خیال رکھیں, جو آپ کے آس پاس بھی ہیں ان کو بھی خیال رکھیں, تو وہ بھی آپ کا خیال رکھیں گے. اگر آپ یہ توقع کریں کہ وہی آپ کا خیال رکھیں, آپ نہ رکھیں, تو یہ ممکن نہیں ہے. آپ بھی خیال رکھیں گے تو وہ آپ کا خیال رکھیں گے, اور اس طرح سے پھر آپ جو تنہائی کی موت نہیں مریں گے. لاسٹلی فیملی کے لیے کوئی میسیج ہے؟ اللہ سب کو سلامت رکھے, خوش رکھے. میرے سے جو بھی لوگ وابستہ ہیں, جو میرے دوست بھی ہیں, میری فیملی بھی, جاننے والے, چاہنے والے, سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے, خوش رکھے, آباد رکھے. یہی ہو سکتا ہے, ہم دعا ہی دے سکتے ہیں نا, اور کسی کو دے سکتے, کیا دے سکتے. وہ کہتے ہیں کہ دے دو, اگر کسی کو کچھ دے سکتے, نہیں دے سکتے, کھجور کا ایک دانہ ہی دے دو, وہ بھی نہیں دے سکتے, کسی سے کوئی اچھی بات ہی کہہ دو. فردوس جمال صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا کرے, ہمیشہ آپ کا سایہ سلامت رکھے. آمین. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے, دیکھنے والوں کو بھی, جتنے بھی آپ کے عزیز و اقارب ہیں, دوست یار, سب جتنے ہمارے پوری مخلوقات جتنی بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی, سب کو اللہ اپنی زبان میں رکھے, خیر اور برکت عطا ہو آپ کو بھی, سب کو بھی, جو دیکھنے والے بھی ہیں, اور اللہ تعالیٰ سب کو آسانی عطا فرمائے. So we tried to talk as much as possible on this particular issue جو عائشہ خان صاحبہ کا ہے, یا حمیرہ اصغر علی کی جو وفات ہے, یا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے, اس پہ ہم نے کوشش کی کہ جتنے سوال آپ سے ہو سکتے ہیں ممکنہ وہ کیے جائیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا کرے, آمین. اور ان کی آنے والی جو اگلی زندگی ہے
اللہ اس کو ان کے لیے برکت اور خیر کا باعث بنائے. It was an absolute pleasure having you on the show, sir. Thank you very much for your time. فردوس جمال صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, اور آج کے پوڈ کاسٹ کا ایجنڈا بڑا پرٹیکولر تھا, جیسے میں نے کلیئر کیا اور فردوس جمال صاحب سے اس متعلق سوال پوچھے. آئی ایم شیور کہ فردوس صاحب کا جو ایکسپیرینس ہے اس سے بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. ہم گاہے گاہے فردوس صاحب کو زحمت دیتے رہتے ہیں اور دیتے بھی رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. اگر آپ کو یہ سیشن پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا اس لیے مت بھولیے گا کہ اس سے ہمارا میسج تک پہنچتا ہے. تو دس از ریحان طارق سائننگ آف فرام دی RTS. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.